ابا کا انتقال ہوا تو مجھے پاکستان آئے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے۔ دوبارہ جانے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے باپ کی خواہش کو بھی دفن کر دیا۔ وہ میرا ہم جولی اور لنگوٹیا تھا، مگر وقت نے اسے مجھ سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ آنکھوں میں اداسی کے ڈیرے اور لہجے میں تھکاوٹ کا عنصر۔ یوں لگتا تھا جیسے زندگی کے سفر نے اسے بہت تھکا دیا ہے۔ مجھے اس کے چہرے کی جھریوں کی دبیز تہ میں ایک درد بھری کہانی نظر آئی۔ میں نے اسے گلے لگایا تو احساس جاگا جیسے وہ رو رہا ہے۔ اس کا جسم لرز رہا تھا۔ مجھے لگا وہ برسوں سے کسی ایسے کندھے کا متلاشی تھا جس پر سر رکھ کر روئے اور آنسوؤں میں دل کے سارے غم بہا دے۔ میں نے کافی دیر اسے سینے سے لگائے رکھا اور شفیق باپ کی طرح شفقت سے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا رہا۔ اس کے غم میں میرا دل بھی رنجیدہ ہو چکا تھا۔ کافی دیر بعد جب مجھ سے الگ ہوا تو مجھے دونوں بازوں سے پکڑ کر پرجوش لہجے میں بولا، کیسے ہو میرے یار؟ اللہ کا شکر ہے۔ رفاقت دین تم سناؤ کیسے ہو اور آج اس طرف کیسے؟ میرے سوال پر وہ بولا، اڑنے والے کے جب پر کٹتے ہیں تو سیدھا زمین پر گرتا ہے۔ بہت اڑ لیا، پر کٹ چکے ہیں میرے یار، اب آسمان پر نہیں زمین پر رہوں گا۔ بہت گہری باتیں کرنے لگے ہو، میں نے چلتے ہوئے کہا۔ اس طرف رکشا کھڑا ہوا ہے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اس کا ایک سفری بیگ اٹھا لیا۔ ہاں چلو، اس نے قدم سے قدم ملاتے ہوئے میرے شانوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، گاؤں میں کتنی تبدیلی آ گئی ہے۔ یہ چھوٹا سا تانگا اڈا کتنا بڑا بس سٹینڈ بن چکا ہے۔ وہ دائیں بائیں دیکھ کر بولا۔ میں اس کی بات سن کر فقط مسکرا کر رہ گیا۔ گھر پہنچنے پر ہمیں 20 منٹ لگے۔ اس نے رک کر میرے 4 مرلے کے مکان کو بغور دیکھا۔ اس بار میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، کیا دیکھ رہے ہو؟ وہی ہے جسے 20 سال پہلے چھوڑ کر گئے تھے۔ سلور کے برتن کو کلی اور مکان کو رنگ و روغن کرواؤ تو نئے ہو جاتے ہیں۔ 4-5 سال بعد کر دیتا ہوں رنگ، بس نیا ہو جاتا ہے۔ اس نے طویل سانس بھری اور بیٹھک میں چلا گیا۔ چائے پانی سے فارغ ہو کر بولا، ہم مقدر سے آگے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے باپ دادا میرے لیے کیا چھوڑ کر گئے تھے؟ اسی گاؤں میں کچی اینٹوں کا کچا مکان تھا۔ میں نے اس پر قناعت نہیں کی۔ دوڑ لگا دی، 25 سال پہلے سعودی عرب چلا گیا۔ 5 سال بعد یہ گاؤں چھوڑ کر سمندری شہر میں مکان لے لیا۔ گھر مزید بڑا کیا۔ جو میرا مقدر تھا مجھے ملا اور بچوں کا مقدر انہیں مل رہا ہے، مگر ہم اندر کی خواہشوں کو نہیں دھو سکتے۔ اتنی لمبی دوڑ کے بعد تم اپنا اور میرا جسمانی موازنہ کرو۔ تم مجھ سے تقریباً 2 برس چھوٹے ہو، آج 10 برس چھوٹے لگتے ہو۔ تمہارے صرف بال سفید ہوئے ہیں، کلر لگا لو تو اب بھی جوان ہو۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، مگر وہ سابقہ لہجے میں بولا، انسان خواہشوں کے پر لگا کر اڑنے کے لیے پوری طاقت صرف کرتا ہے، جب زمین چھوڑ دیتا ہے تو پلٹ کر وہیں آتا ہے جہاں سے آغاز کیا تھا، مگر وقت مسکرا دیتا ہے۔ تم کبھی میرے دوست اڑنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اس 4 مرلے کے مکان کو بھی ترسو گے۔ تم قسمت کے دھنی ہو یار، شہر میں اتنا بڑا مکان ہے تمہارا، مارکیٹ ہے، بینک بیلنس ہے، آسودہ حال ہو، اور کیا چاہیے تم کو؟ اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں اپنے جگری یار سے، جس کے ساتھ میں نے شب بیداری کی، لڈو اور تاش کی محفلیں سجائیں، 2 ہنسوں کی جوڑی کی طرح جس کے ساتھ رہا، اس سے 20 برس بعد مل رہا ہوں۔ ان 20 برسوں کا ہی حساب جوڑ لو۔ یہ برس میں نے شرابوں کے تعاقب میں گزار دیے، اور تم نے دن اچھے تھے یا برے اپنوں کے درمیان رہ کر بسر کیے۔ زندگی کے دکھ سکھ اکٹھے دیکھے اور سہے۔ پتا ہے جب میری ماں کا جنازہ اٹھا، اس وقت میں جدہ شہر میں مشوار اٹھا رہا تھا۔ ابا نے کہا کہ بیٹا، تمہاری ماں کو غیروں نے کندھا دیا تھا، بس اتنا کرنا کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے دفنا جانا۔
جب 2 سال بعد ابا دنیا کے اسٹیج پر اپنا کردار نبھا کر رخصت ہوئے تو مجھے چھٹی گزار کر آئے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے۔ اتنے مختصر وقت میں پاکستان جانے اور آنے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابا کی خواہش کو میں نے دولت کی مٹی میں دفن کر دیا۔ میں دونوں جنازوں میں شریک تھا۔ میری بات سن کر وہ اندر سے جیسے ہل گیا، اداس لہجے میں بولا، پھر قسمت کا دھنی میں ہوں یا تم کہ تم دوستوں کے فرض کفایہ بھی ادا کرتے ہو؟ میں کیسے شریک نہ ہوتا یار؟ جب تم سعودی عرب گئے تھے تو تمہارے ابا میری دکان پر آ کر گھنٹوں بیٹھتے رہتے اور کہتے، پتر جمیل تمہاری شکل میں مجھے اپنا پتر رفاقت دین نظر آتا ہے۔ وہ ہمیں چھوڑ کر سمندروں پار چلا گیا۔ میں نے سوچا تھا باہر جانے والے لوگوں کو بابو ٹائپ نوکری ملتی ہوگی، کام کم اور اجرت زیادہ، مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ مزدور صرف مزدور ہی ہے، چاہے کہیں بھی چلا جائے۔ ابا نے خط میں لکھا تھا، پیسہ 100 گنا بھی زیادہ ملے تو ہمارے پتر کی جدائی کا زخم دھو نہیں سکتا۔ ایک گائے ابھی باقی ہے، اس کا دودھ بیچ کر گھر کا چولہا جلتا رہے گا۔ تو اپنے پیسے بچا کر رکھ اور جلدی واپس آ جا۔ مگر میری بیوی بولی، رفاقت دین خیر سے 4 بچوں کے باپ بن گئے ہو، تمہاری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ وہ بھی با کمال تھی، خواہشوں کو ذمہ داری کے لباس میں سی کر مجھے پہنا دیا کہ بہت جچو گے اس لبادے میں۔ محنت تو پہلے بھی میں بہت کرتا تھا، مگر بیٹی کی پیدائش کے بعد میں خود غرض ہو گیا تھا۔ دوسروں کے حصے کا اوور ٹائم لگانے لگا، ڈیوٹی کے بعد خصوصی گاڑی میں مسافر اٹھانے لگا۔ اس طرح صبح 4 بجے سے شام 6 بجے تک سائٹ پر کمپنی کا کام کرتا اور بعد میں رات 10 سے 11 بجے تک مشوار ڈھوتا۔ میں جو ایک انسان تھا اب پیسہ کمانے کی مشین بن گیا۔ بچوں کے جوان ہونے تک میں ایک مارکیٹ کھڑی کر چکا تھا۔ آس تھی کہ بچوں کی پڑھائی جب ختم ہوگی تو سب کچھ چھوڑ کر گھر چلا جاؤں گا۔ اب میرے آرام کے دن ہیں، مگر وہ چند لمحے رکا۔ میں خاموش رہا تاکہ وہ بولتا رہے۔ ایک آہ بھر کر وہ کہنے لگا، میں نے جب سعودی عرب چھوڑنے کی بات کی تو نہ بچے مانے نہ بیوی۔ بیوی نے فوراً کہہ دیا کہ رفاقت دین تمہارا دماغ چل گیا ہے، بچوں کی شادیاں سر پر ہیں اور تم اپنی کشتی خود بیچ منجدار چھوڑ کر کنارہ تلاش کرنے لگے ہو، یہ بے وقوفی مت کرنا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح ان کی لاج رکھی اور پھر سے ایک بیل کی طرح جت گیا۔ بچے پڑھ کر نوکریوں پر لگ گئے، ان کی شادیاں ہوئیں تو وہ اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ اس دوران بیوی نے بھی ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا۔ ایک بیٹی ہے جو حال احوال پوچھنے آ جاتی ہے۔ بیٹے اپنے اپنے گھروں کو پرواز کر گئے۔ میں نے اپنا گھر اور حجرہ والدین کو بتائے بغیر فروخت کر دیا تھا۔ میرے بچے اب مجھے مارکیٹ کے کرائی کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتے۔ وطن میں چھٹی گزار کر جب بھی واپس سعودی عرب جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ چاچا آپ گھر جاؤ اور آرام کرو۔ میں سوچتا ہوں میرا وہ کون سا گھر ہے جہاں بیٹھ کر میں آرام کروں۔ رفاقت دین چپ ہوا تو میں نے دیکھا کہ آنسوؤں کے قطرے اس کے چہرے کی جھریوں میں راستہ بنائے ہوئے سفید داڑھی میں گم ہو رہے تھے۔ بعض اوقات مرد کتنا بے بس ہوتا ہے، ساری زندگی پیسہ کمانے کی مشین، ساری زندگی مشین کی طرح اپنے بچوں کے لیے پیسہ کماتا ہے، اور جب بڑے جوان ہو جاتے ہیں، جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو باپ کو ٹھوکر مار کر گھر سے نکال دیتے ہیں۔ آپ بوجھ ہیں، آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں، تب ایک باپ پر کیا گزرتی ہے وہی جانے۔ اپنے دوست روحیل خان کو دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ سانسوں وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔